حضرت جابر فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری جب غزوہ احد کے دن شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابر تیرے والد محمد بن عبداللہ بن عمرو انصاری سے رب نے بلا حجاب کلام فرمایا حالانکہ رک جائیں بادشاہ، رک جائیں. اتنا بڑا جملہ مجمع کھا گیا ہے اور آپ چپ کر کے آگے جانے لگے. نہیں، یہاں سے نہیں پڑھنا، آپ پیچھے سے پڑھو. جب ان کی توجہ نہیں ہے تو پھر یہاں سے پڑھنا شروع کریں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے. اچھا، حضرت جابر فرماتے ہیں غزوہ احد کی سے ایک رات پہلے میرے والد نے مجھے بتلایا کہ کل میدان احد میں نے شہید ہو جانا ہے. جی کل میدان احد میں نے شہید ہو جانا ہے. چنانچہ یعنی ایک صحابی احد کی جنگ کی رات کو اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بیٹوں کو بتا رہا ہے کہ کل میں احد میں شہید ہو جاؤں گا. واہ بھائی واہ، جن کا کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا علم ہے، اللہ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب. اچھا جی ٹھیک ہے. چنانچہ وہ اگلے روز میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اچھا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد انہیں ایک صحابی حضرت عمرو بن جموع کے ساتھ ہی وہیں دفن کر دیا گیا کٹھا دفن کر دیتا جی. نا. اچھا، اور مجھے یہ قلق رہا کہ میں ان کی الگ قبر بنا سکوں. میرا دل کرے میرے ابے دی قبر وکھری بنے. اچھا، فرماتے ہیں 6 ماہ کے بعد میں نے اپنے والد گرامی کی الگ قبر بنا کر ان کی قبر کھولی تو ان کا جسم بالکل صحیح اور سالم تھا واہ اور کفن بھی اسی طرح سے سلامت تھا. واہ جی واہ. پھر حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اچھا، اور اعلان اے ہوا کہ دوبارہ. حضرت امیر معاویہ ہاں، کی دور حکومت میں نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اچھا، اور اعلان ہوا کہ ان نہرہ شہرہ امیر معاویہ کڈیاں نے. یار یہ بندے چپ کر گئے. پر تسی خبردار آج تو بعد نہر دا پانی نہیں پینا. نہر دا پانی وہ پیوی جڑے امیر معاویہ نو سلام کردا ہوئے. اچھا جی جی چلیں آگے چلیں. کھدائی کا کام شروع ہوا اور اعلان ہوا کہ راستے سے قبریں ہٹا لی جائیں. اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی قبر چونکہ راستے میں آ گئی تھی 46 سال بعد میں نے ان کی قبر کو پھر کھولا تو پھر ان کا جسم صحیح سلامت تھا اور کفن بھی سلامت تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری جب غزوہ احد کے دن شہید ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر تیرے والد عبداللہ بن عمرو انصاری سے رب نے بلا حجاب کلام فرمایا ہے حالانکہ وہ کسی سے یہ جملہ دوبارہ کہیں کہ نبی معظم نے اپنے صحابی کے بیٹے صحابی سے کہا کہ اے جابر اللہ نے بغیر حجاب کے تیرے ابے سے گفتگو کی ہے. اچھا، حالانکہ وہ کسی سے بے حجاب کلام نہیں فرماتا اور اللہ نے فرمایا اے عبداللہ بتا تو کیا چاہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی باری اللہ کی تعالیٰ کچہری میں، اللہ کے سامنے. اچھا، تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں. نہیں، موت کی چاہت تو دوبارہ نہیں ہو سکتی. قبلہ موت تو بڑی خطرناک چیز ہے نا. عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی معظم نے فرمایا کہ 100 تلوار کی ضرب کسی انسان کے جسم پر لگے جتنی تکلیف 100 تلوار کی ضرب کی ہوتی ہے نا، روح نکلنے کی اتنی تکلیف ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہے. جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ اسے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی موقع.
بولنا چاہیے تھا آپ کو، موقع نہیں دیتا. روح نکلنے کے وقت جس کی آنکھ جھپکتے ہوئے کھلی رہ جائے اللہ اسے بند کرنے کا ٹائم نہیں دیتا، اور جس کی آنکھ بند ہو جائے اسے کھولنے کا موقع نہیں دیتا. لیکن موت کی چاہت دوبارہ نہیں ہوتی نا یار، یا بولیں سارے، موت کی چاہت دوبارہ. بھائی موت اتنی سخت چیز ہے نا. حضرت عمر اور عبداللہ بن ابی گفتگو کر رہے ہیں تو کہا کہ خاردار جھاڑی کے اوپر ریشم کا کپڑا پھینکا جائے اور اسے کھینچا جائے تو جیسے اس کی تندیں نکلتی ہیں نا، روح نکلنے کا یہ پروسیس ہے، اتنا سخت پروسیس ہے. موت کی چاہت دوبارہ ہوتی، ذرا بول دیں سارے، موت کی چاہت دوبارہ ہوتی. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابی نے اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہا؟ عرض کی باری تعالیٰ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اچھا تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کر تیری نہیں، بارگاہ آگے میں نہیں، پہنچ آگے جاؤں. نہیں بڑھو یار، رک جاؤ، آپ خاموش ہیں. میں پھر سے عرض کرتا ہوں، موت کی چاہت دوبارہ ہوتی نہیں. تو صحابی کیا چاہت کر رہے؟ زندگی دے دوبارہ مار، دوبارہ مار. کیوں؟ کیونکہ شہید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اونچا بولو ذرا. شہید ہو گیا. شہادت کی تعریف کیا ہوگی؟ بھائی ہر قتل شہید نہیں ہوتا، اور ہر شہید کو قتل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں جتنے بندے قتل ہوئے ہیں سارے شہید نہیں ہوئے. بولے نا اوے، جو حسین کی تلوار میں آئے ہیں وہ شہید نہیں ہوئے. شہید کون ہوئے ہیں؟ شہید کی تعریف یہ ہے جس نے مصطفیٰ کی وفاداری میں جان دی ہے نا. حضور کی وفاداری میں جس نے جان دے دی ہے وہ شہید ہے. ہاں، حضور کی وفاداری میں جس نے جان دے دی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. شہید ہونے کے لیے دیکھیں میری بات سنیں، عبادت عبادت نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کی اطاعت نہیں ہے. عبادت میں مصطفیٰ کی اطاعت لازمی ہے. جیسے عبادت میں مصطفیٰ کی اطاعت لازمی ہے، اسی طرح موت کو شہادت بنانے میں محمد کی وفاداری لازمی ہے. اب بندہ مصطفیٰ کی وفاداری میں مرا ہے، اسلام میں درجہ شہادت پر ہے، اور اللہ کی کچہری میں بیٹھ کے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ زندگی عطا کر، میں دوبارہ دنیا پر جاؤں اور دوبارہ میں قتل ہو جاؤں محمد کی محبت میں. پتہ چلا مصطفیٰ کی محبت کوئی ایسا انجیکشن ہے. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کی محبت کوئی ایسا انجیکشن ہے جو درد کو سن کر دیتا ہے. دیکھیں میں 2 آپریشن کرا کے آیا ہوں، ایک انجیکشن لگایا ہے انہوں نے، پھر مجھے چیر کر رکھ دیا ہے، مجھے ذرا بھی نہیں پتا چلا. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ ڈاکٹروں کا انجیکشن اگر بندے کو لگ جائے تو اسے چیر کر بھی رکھ دیا جائے تو اسے کوئی پتہ نہیں لگتا. مصطفیٰ کی محبت ایسا انجیکشن ہے. بھائی میں واپس چلتا ہوں، وہ موت بڑی تکلیف والی بات ہے. موت کی خواہش دوبارہ ہو سکتی نہیں، لیکن اگر حضور کی محبت میں موت آ جائے تو وہ ایسا انجیکشن ہے، اسے موت کی درد نہیں، یار کی زیارت ہی یاد رہ جاتی ہے. اس کا دل کرتا ہے مجھے دوبارہ موت آئے. آپ چپ بیٹھے ہیں، مجھے دوبارہ موت آئے. مجھے کیا آئے؟ دوبارہ موت آئے. سرکار کی محبت ایسا انجیکشن ہے. آپ نے دیکھا ہے جو سبزی منڈی سے بندے سبزی لے کر آتے ہیں نا، وہ ساری راہ سبزی کو پانی لگا رہے ہیں، تڑا تڑ پانی لگا رہے ہیں، لیکن جب وہ پالک ہم تک آتی ہے تو 5 کلو پالک 8 کلو لگتی ہے. پانی لگ گیا نا. جیسے پالک کا وزن پانی نے بڑھا دیا ہے، ایسے ہماری نمازوں کا وزن محمد کی محبت بڑھا دیتی ہے.
ایسے ہماری عبادت کا وزن مصطفیٰ کا پیار بڑھا دیتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے حضور کی محبت کتنا بڑا انجیکشن ہے. حضور کی محبت اتنا بڑا انجیکشن ہے. اب ذرا دوبارہ بتائیں صحابی نے کیا کہا. عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی باری تعالیٰ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اوہو، یہ موت بھی ایک عجیب فلسفہ ہے. ایسا فلسفہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں، جو نبی کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں. موت ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بندہ موت کا انکار کر سکتا نہیں. اب ہمارے ہاں دنیا کے اندر شاعروں کے نزدیک موت اور زندگی کا فلسفہ الگ ہے، فلاسفر کے نزدیک موت اور زندگی کا فلسفہ الگ ہے. میڈیکل سائنس کے پاس چلے جائیں تو موت اور زندگی کا فلسفہ الگ ہے. لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک قرآن ہے اور ہم خالق موت و حیات کے امر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الذی خلق الموتا، موت کا خالق میں ہوں. آپ ٹھنڈا بولیں، موت کا خالق اللہ ہے. ذرا بولیں، موت کا خالق، موت کا خالق ہے اللہ. تو موت مخلوق ہے اللہ کی، موت اللہ کی مخلوق ہے. نہیں بولے، موت اللہ کی مخلوق ہے، موت اللہ کی مخلوق ہے. مصطفیٰ اول مخلوق ہیں. مصطفیٰ کیا ہیں؟ موت سے پہلے جو بنے ہیں نا انہیں محمد کہتے ہیں. والحیاتہ، زندگی مصطفیٰ اللہ کی مخلوق ہے. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن جو زندگی سے پہلے بنے اسے محمد کہتے ہیں، جو موت سے پہلے بنے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. اب میں موت اور زندگی کے بعد میں بنا ہوں، مجھے موت اور زندگی کی محتاجی ہے. لیکن جو موت اور زندگی سے پہلے بن جائے اسے نہ موت کی محتاجی ہے نہ زندگی کی محتاجی ہے. نہیں میں سمجھا سکا، میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. میں بات واضح نہیں کر سکا. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سورہ نمل کھول دیں، 27واں سورہ، اسے یہیں رکھ دیں. سورہ نمل کھول دیں، 27واں سورہ ہے. میں 78 نمبر آیت، 79 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 80 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، میں 81 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. سبحان اللہ واضح بلند سے کہتے جناب. تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، ذرا آپ کہہ لیں. تو آپ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے مصطفیٰ گھبراؤ نہ، میں ہوں نا. میں پھر کہوں گا مصطفیٰ گھبراؤ نہ، میں ہوں نا. انک علی الحق المبین، بے شک آپ روشن حق پر ہو. میرا محبوب ان کافروں پر لعنت ہو، آپ کل بھی حق ہیں آج بھی حق ہیں. مصطفیٰ آپ آج بھی حق ہیں کل بھی حق ہیں، آپ حق ہی حق ہیں. اب انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ کے سنائے نہیں سنتے مردے. آپ کے سنانے سے یہ مردے نہیں سنتے، آپ کے سنانے سے یہ مردے نہیں سنتے. لو سن لو، ہوش کرو، ذرا حواس کو کامل کریں. یہ وہ آیت ہے جسے پڑھ کے اسلام کے دعوے دار علماء مولوی کہتے ہیں داتا صاحب نہیں سنتے، بابا فرید نہیں سنتے، غوث پاک نہیں سنتے، یہ جو دنیا سے چلے جائیں یہ بزرگ نہیں سنتے، نہیں سنتے. یہ انک لا تسمع الموتى، اے مصطفیٰ آپ کے سنانے سے
یہ مردے نہیں سنتے. بولو نا, یہ مردے نہیں سنتے. لیکن میں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس پر بات بعد میں کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے, آپ کے سنانے سے نہیں سنتے. کمال ہے. اس کا مطلب ہے یہ بات پہلے مصطفیٰ پر آ گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے, آپ کے سنانے سے نہیں سنتے. اب ذرا رک جاؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی. تو اللہ نے بسم اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم اعلان کرو, انسانوں کو اعلان کرو کہ وہ آئیں اور آ کے یہاں حج کریں. کہاں کھڑے ہیں ابراہیم؟ جنگل میں. کون پاس کھڑا ہے؟ ننھا سا بچہ, ساتھ اس کی ماں. آگے کیا ہے؟ ریت کے ٹبے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ابراہیم آواز دو. کسے؟ انسانوں کو. انسانوں کو آدم سے لے کر قیامت تک جسے بھی مکے کا ویزا ملتا ہے ابراہیم کی آواز سن کر ملتا ہے. اسے عالم ارواح میں آئی ہو, اسے ماں کے پیٹ میں آئی ہو, اس کے باپ کے سلم میں آئی ہو. اب یہاں پڑھے لکھے نوجوان کہیں گے یہ کون سا قرآن ہے کہ جنگل میں ایک بندہ آواز دے, اس کی آواز اتنی دور تک ساری دنیا تک کیسے پہنچ جائے گی؟ بند کمرہ کر کے کیمرہ رکھ کے ایک موبائل پر گفتگو کرتے ہو, تصویر سمیت پوری دنیا تمہاری آواز بھی سنتی ہے, تصویر بھی دیکھتی ہے. ریڈار پر ایمان رکھتے ہو, نبوت پر شک کرتے ہو. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. یعنی سوشل میڈیا پر ایمان رکھتے ہو اور نبی پر شک کرتے ہو. اب ابراہیم کی آواز انسان سنتے ہیں. انسان سنتے ہیں. انسان سنتے ہیں. آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. انسان سنتے ہیں. آپ میرے ساتھ نہیں بول رہے, انسان سنتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کل مصطفیٰ آپ لب کھولیں. یا اللہ میری کون سنے گا؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے مصطفیٰ تیرے دادا کی آواز انسانوں تک رہتی ہے. جب آپ لب کھولیں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی تیری آواز پہ لبیک کہے گا. اب مجھے بولیں, بتائیں, پتھر نبی کی بات کو سنتے ہیں؟ اونچا بولیں. جانور سنتے ہیں؟ اونچا بولیں. درخت سنتا ہے؟ اونچا بولیں. جب نباتات سنتے ہیں, حیوانات سنتے ہیں, ساری کائنات سنتی ہے, تو یہ مردے کیوں نہیں سن رہے؟ اب پتہ چلا نبی کی آواز میں ڈیفیکٹ نہیں ہے, ان مردوں میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. اب آپ کہیں تو یہ مردے کھولوں. یہ مردے کون ہیں؟ پیچھے آیت ہے انکا علل حق, مصطفیٰ آپ حق پر ہیں. پتہ چلا آیت بتا رہی ہے مصطفیٰ حق کا اعلان بندوں سے کر رہے ہیں, قبرستان سے نہیں کر رہے. بھائی کیا نبی قبرستان میں جا کے کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں, بندوں سے کر رہے ہیں, قبرستان میں نہیں کر رہے. جب انہوں نے انکار کیا, اب اللہ انکا لل حق, آپ تو حق پر ہیں, لیکن انکا لا تسمع الموتى, تیرے سنانے میں شک نہیں, یہ ایسے مردے ہیں. پتہ چلا یہاں قبرستان کو مردہ نہیں کہا گیا, یہاں نبض چلتے ہوئے انسانوں کو مردہ کہا گیا ہے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. یہاں جسم اور روح کے ساتھ پھرتے ہوئے انسانوں کو مردہ کہا گیا ہے. یا اللہ یہ مردے کیوں ہیں؟ آپ اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا نہیں, میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. جی نہیں, اذا ولوا مدبرین, جب پھریں پیٹھ دے کر. پیٹھ دے کر جب پھر جائیں. اللہ فرمایا جو محمد کو کنڈ کرے میں اسے مردہ کہتا ہوں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. یہاں روح اور جسم کی بات نہیں ہوگی, یہاں نبض کی بات نہیں ہوگی,
बस जो मोहम्मद को कांड करे अल्लाह उसे मुर्दा कहता है। मुझे मजा आ रहा है, जो मोहम्मद को कांड करे अल्लाह उसे मुर्दा कहता है। मैं तस्बीह करूंगा, जो मोहम्मद को कांड करे अल्लाह उसे मुर्दा कहता है। आप खामोश हैं, मुझे मैं फिर कह रहा हूं, जो मोहम्मद को कांड करे अल्लाह उसे मुर्दा कहता है। मोहम्मद को जो कांड करे वो चलता फिरता मुर्दा हो गया, लेकिन जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाने के बाद भी सहाबी को अल्लाह कह रहे हैं ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इसके जिस्म के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जो मोहम्मद की वफा में जान दे दे अल्लाह उसे जिंदा कहता है, अल्लाह उसे जिंदा कहता है। पता चला मुस्तफा को कांड करने वाले मुर्दा हैं, मोहम्मद से वफा करके मर भी जाओ तो जिंदा हैं। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह, मर्दों की तरह का। हाँ, अब मुझे बताएं क्या कहा सहाबी ने? अर्ज की बारी ताला तो मुझे दुनिया में दोबारा यार मुझे नहीं मजा आ रहा आपके साथ बात कर, क्या सुन रहे हैं आप? दोबारा बताओ। अर्ज की बारी ताला तो मुझे दुनिया में दोबारा भेज ताकि मैं तेरी राह में दोबारा शहीद होकर तेरी बारगाह मैं में शहीद होना चाहता हूं। ए अल्लाह, मैं शहीद होना चाहता, मैं मोहम्मद पर मरना चाहता हूं। मेरा दिल है मैं मोहम्मद पर मर जाऊं, फिर मरूं, फिर मरूं, फिर मरूं। अच्छा सखीशा, एक मिनट ठहरना जरा, ये इस तरह करो यार, मुझे सूरह बकरा से 133 नंबर आयत तो दे दो। थक गए हो यार? नहीं जवानों, इस जवानी को आग लगाओ यार जो कुरान के काम नहीं आ पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरल याकूबल मौतू, बल्कि तुम में के अम खुद मौजूद थे, कुंतुम, बल्कि तुम सारे थे, शुहदा शहीद थे, शहीद, तुम सारे शहीद थे। इज़ हदरल याकूबल मौतू, जब याकूब को मौत आ रही थी तुम वहां मौजूद थे। शहीद का माना हुआ हाजिर होना, शहीद का माना हुआ हाजिर होना। सारे बात करो, मैं आगे चलूं। शहीद का माना हुआ हाजिर होना। अम कुंतुम शुहदा, हाजिर कौन हाजिर हुआ? शहीद का माना हाजिर होना, कौन हाजिर हुआ? आप मुझे इजाजत दें मैं आगे कुरान पढ़ूं। जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंचा सुभान अल्लाह पे। पीर सखीशा, मुझे सूरह नहल से 16 नंबर सूरह से 32 नंबर आयत पढ़ा दें जरा। अल्लज़ीना यतवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे जनाब। मैं बड़ा खुश हूं जनाब, मैं राजी हूं आप सब पर। मैं एक दफा फिर पढ़ना चाहूंगा। अल्लज़ीना, सूरह नहल 16 नंबर सूरह, आयत सामने आ गई। अल्लज़ीना यतवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, वो जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते, जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ता नहीं, फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? सुथरेपन में, पाक फरिश्ते। अल्लाह ने फरमाया मैं शहीद को जब मौत देता हूं तो मैं इज़राइल से नहीं कहता, बल्कि मैं तैयब फरिश्तों की पूरी जमात को इज़राइल के साथ भेजता हूं। फरिश्ते जिसे आके सलाम करें, जिसके सामने आके हजार हा फरिश्ता हाजिर हो, उसे शहीद कहते हैं। जिसके सामने हजार हा फरिश्ता हाजिर हो उसे शहीद कहते हैं। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीद को मुर्दा ना कहना, शहीद को मुर्दा ना कहना, शहीद को मुर्दा ना कहना। क्यों? क्योंकि फरिश्ते शहीद के पास हाजिर होते हैं, फरिश्ते शहीद के पास हाजिर होते हैं। ये शहीद है इसलिए कि इसकी मौत पर फरिश्ते हाजिर हुए हैं। मुरीद के वालों घर जाके सुभान अल्लाह की तस्बीह करना
ایک بار 1000 فرشتہ جس کے پاس آ جائے مردہ تو اسے نہیں کہنا. نہیں، میں آپ سے بات کروں گا. ایک بار 1000 فرشتہ جس کے پاس آ جائے مردہ تو اسے نہیں کہنا. 70,000 فرشتہ صبح جس کے پاس آئے، 70,000 فرشتہ شام کو جس کے دربار پر آئے، پتہ چلا قیامت تک محمد کے سر پہ شہادت کا تاج صبح بھی آتا ہے، شام کو بھی تاج سر مصطفیٰ پر شہادت کا آتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جس کے پاس ایک دفعہ فرشتے آئیں مردہ تو اسے نہیں کہنا کہ جس کی دربار پر 70,000 صبح آئے 70,000 شام کو آئے وہ محمد کیسے مردہ ہو جائے گا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. غوری صاحب کیسے ہیں آپ؟ پیر سخی صاحب مجھے سورہ بقرہ کی 181 نمبر آیت پڑھا دو ذرا. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہیں گے. فمن شہیدا منکم الشہرا شہیدا شہیدا فمن شہیدا. مولانا جو شہید ہو جائے، ومن شہیدا منکم تم میں سے، شہرا اس مہینے میں، من شہیدا. اب شہیدہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی شہید میں دوسرا معنی کیا پایا جائے گا؟ من 181 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فمن شہد منکم الشہر. جناب تم میں جو کوئی یہ مہینہ پالے. پالے شہید کا معنی ہے پانے والا. آپ خاموش ہیں، میں کیسے آگے بڑھوں؟ شہید کا معنی ہے پانے والا. میں کتنے بجے چھوڑتا ہوں؟ 40 منٹ پر. ابھی تو گفتگو شروع نہیں ہوئی. شہید کا معنی ہے پانے والا. شہید کا معنی ہے پانے والا. آپ خاموش ہیں جناب. آپ وقت ضائع نہ کیا کریں یار، میرے پاس پہلے سے ٹائم نہیں ہوتا. شہید کا معنی ہے پانے والا. شہید نے کیا پا لیا؟ فرمایا بغیر حساب کے قبر میں حساب کتاب سے جان چھڑوانا پایا، جنت کا ٹھکانہ پایا، جہنم سے دوری پالی، 70 بندوں کی شفاعت کا پروانہ پایا. 70 بندے بخشوا سکتا ہے، 70 بندے 70 چھڑا سکتا ہے. جو 70 چھڑائے، ہائے جو سامنے آئے اسے میرا سلام ہے جناب. جو قبلہ 70 چھڑا لے وہ نہیں مرتا، اسے مردہ نہیں کہنا جو 70 چھڑا لے. اوے جو 70 چھڑا لے. سورہ اسراء 17 نمبر سورہ ہے، میں 79 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ. یا اللہ سب کو مدینے لے جا. اتنا مزہ آ رہا ہے، کچھ بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں. وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر سے میں آیت لے رہا ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جناب اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو. محبوب نفل پڑھو، محبوب نفل پڑھو، محبوب نفل پڑھو. محمد جی نفل پڑھو، میرا محبوب نفل پڑھو. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خاص آپ کے لیے ہے. اچھا تو قریب ہے کہ آپ کا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں آپ کی سب حمد کریں گے. مقام محمود پر کھڑا کروں گا. نبی تڑپتے ہیں، نبی تڑپتے ہیں اس مقام کو جہاں میں آپ کو کھڑا کروں گا. مقام محمود ہے اور یہ اجر ہے تیرے نفلوں کا.
جس محمد کے نفلوں کا اتنا اجر ہے اس کے فرضوں کا عالم کیا ہوگا؟ جسے اپنے نبی کی جتنی سمجھ آ رہی ہو تو سبحان اللہ سناؤ ذرا. جس کے نفلوں کا یہ عالم ہے کہ مقام محمود پر جہاں سارے نبی خواہش کریں، ہر نبی کہے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، اور ہیں وہ اور ہیں وہ اور ہیں. مصطفیٰ تاج شفاعت سجا کے کہے انا لہا، وہ میں ہوں وہ میں ہوں. اب مجھے بتاؤ جو 70 چھڑا لے اگر وہ نہیں مرتا، جس سے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو، جو 70 چھڑا لے اگر وہ نہیں مرتا تو جو ساری کائنات کو قیامت والے دن چھڑا لے اسے مردہ کیسے سمجھو گے؟ میرا دل کر رہا ہے میں پھر شان نزول سنوں اس آیت کا. شہید شہود سے ہے، شہود مشہود سے ہے. مولانا میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. مشہود سے ہے، مشاہدہ کرے مشاہدہ کرے، جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں. ہاں جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں، جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں، جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں، جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں. شان نزول نکالو کدھر ہے؟ جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں. اب مجھے دوبارہ سناؤ کیا دیکھا صحابی نے؟ نبی نے صبح اٹھ کر کیا کہا عبداللہ ابن عمر انصاری کے ساتھ؟ سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے جناب. دوبارہ یہاں سے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جس دن غزوہ احد میں شہید ہوئے اچھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر تیرے والد عبداللہ بن عمر انصاری سے تیرے رب نے بلا حجاب کلام کیا اللہ نے. جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں، جو دیکھے اسے شہید کہتے ہیں. جو دیکھے ایک بار روح نکلنے کے بعد جو دیکھے اسے تو مردہ نہیں کہنا. ہائے جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ایک بار روح نکلنے کے بعد جو دیکھ رہا ہے اسے تو مردہ نہیں کہنا. ثم دنا فتدلا، ہائے ہائے ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اوے جو روح نکلنے کے بعد ایک دفعہ دیکھے اسے مردہ نہیں کہنا. تو جو جسم اور روح کے ساتھ کئی دفعہ دیکھے، کبھی جا کر دیکھے کبھی وہ آ کر دکھائے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. روزے رکھے ہیں نبی کے صحابہ نے نبی کی سنت پر، تو صحابہ کمزور نظر آئے تو کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی سنت پر عمل کیا، بالکل کھانا پینا چھوڑا ہے. نبی نے فرمایا میرے پیچھے کیسے چلو گے؟ مجھے تو ہر رات کو وہ کھلاتا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، جو روح نکلنے کے بعد ایک دفعہ دیکھے مردہ تو اسے نہیں کہہ سکتے، تو جو اللہ کی دعوتوں پر روز رات کو جائے اسے مردہ کیسے کہو گے؟ نعرہ رسالت. شہید بمانا شہادت، شہادت بمانا گواہی. گواہی دینے والا شہید ہے، گواہی دینے والا شہید ہے، گواہی دینے والا شہید ہے. آپ کے آنسوؤں کو میرا سلام ہے یار. میں نے کربلا تو نہیں پڑھی، میں تو محمد دکھا رہا ہوں. تو آپ تو مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ حال ہے آپ کا. نبی کا اسم اتنا پیارا ہے تو اگر اسم دیکھ کر یہ عالم ہے تو شہید بمانا شہادت، شہادت بمانا گواہی. خون گواہی دے گا، شہید کا خون گواہی دے گا. حق پر مرا ہے، حق پر مرا ہے، خون گواہی دے گا، حق پر مرا ہے. اچھا شہید کا خون اس کی گواہی دے تو وہ شہید ہے، اور وہ شہید ہے
جس کا خون اس کے حق میں گواہی دے وہ شہید ہے. سورہ نساء کھولو, چوتھا سورہ ہے, 41ویں آیت پڑھاؤ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یا اللہ انہیں مدینے لے جا. کمال سنتے ہیں مرید کے والے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. سبحان اللہ سناؤ جناب. تو کیسی ہوگی ہاں, جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے. کیسا وہ وقت ہوگا, وہ کیسی گھڑی آئے گی قیامت میں. اللہ اپنی کچہری میں امتوں کو کہے گا پیچھے ہٹو, نبیوں کو آنے دو. ہر نبی اپنی امت کے آگے آئے گا اور اللہ فرمائے گا اے انبیاء آؤ اور آ کر اپنی امت کی گواہی دو. آدم امت کی گواہی دو. نوح امت کی گواہی دو. ابراہیم امت کی گواہی دو. آپ خاموش ہیں. اسماعیل امت کی گواہی دو. یعقوب بتاؤ بندے کیسے تھے. یوسف مصر والوں کی گواہی دو. ایوب امت کی گواہی دو. صالح امت کی گواہی دو. عزیر امت کی گواہی دو. ادریس امت کی گواہی دو. ہر نبی اپنی امت کا گواہ بنے گا. اللہ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن نبی کی گواہی پر. امت کا فیصلہ کرے گا نبی کی گواہی پر. سارے نبی اپنی امت کی گواہی دے کر فارغ ہو گئے. اب اللہ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ. اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ. جئنا ہم لائیں گے. وہ آگے آئیں گے. بیکا آپ کو لائیں گے ہم. بڑا پروٹوکول ہے میرے محبوب کا. قیامت والے دن ہم آپ کو لائیں گے تو کیا کریں گے. الا ہؤلاء شہیدا. ان سب پر گواہ. سب پر گواہ. سب کن پر. آدم سے گواہی شروع کرو. نبی ہے لیکن گواہی دو. ابراہیم کی گواہی دو. اسماعیل ابھی پاؤں نہیں ہلانا, جنت کے گیٹ کی طرف نہیں دیکھنا, ذرا محمد کی گواہی آنے دو. آپ چپ. یوسف یا اللہ جنت کی طرف نہیں جانا, مصطفیٰ کی گواہی آنے دو. آپ خاموش ہیں. ادریس محمد کی گواہی رک جاؤ. یا اللہ نبی امتوں کی گواہی دے کیونکہ امت گناہگار ہے. تو نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے, نبی کی گواہی پر فیصلہ کر. یہ تو مجھے سمجھ آ گیا ہے, لیکن یہ جو نبیوں کی لسٹ ہے یہ تو گناہگار نہیں, یہ تو معصوم ہے. معصوموں کی گواہی کیوں لیتا ہے نبی سے؟ انہیں تو جنت جانے دے. اللہ فرمایا 1.25 نبیوں کو کھڑا کروں گا اور کہوں گا جنت کی طرف تکنا بھی نہ جب تک محمد سائن نہ کرے. جب تک محمد سائن نہ کرے. یا اللہ نبیوں کے لیے مصطفیٰ کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمایا قیامت قریب ہوگی جب مولوی ممبروں پر بیٹھ کے لوگوں سے کہیں گے نمازاں پڑھو تو کسے دی لوڑ نہیں, نمازاں پڑھو تو کسے دی لوڑ نہیں, نمازاں پڑھو تو کسے دی لوڑ نہیں, نمازاں پڑھو تو کسے نمازاں پڑھو تو کسے دی لوڑ. اوے نبیوں کی نبوت انہیں محمد کے بغیر جنت نہیں جانے دیتی. اب بھائی میں اتنا بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں. اوے نبیوں کی نبوتیں انہیں محمد کے بغیر جنت نہیں جانے دیتی, تمہاری نمازیں تمہیں محمد کے بغیر جنت کیسے جانے دیں گی؟ پتہ چلا نبیوں کے ہاتھ میں امتوں کے مقدر ہیں. پتہ چلا نبیوں کے ہاتھوں میں امتوں کے مقدر ہیں. پتہ چلا نبیوں کے ہاتھوں میں امتوں کے مقدر ہیں.
جن کے ہاتھوں میں امتوں کے مقدر ہیں انہیں نبی کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں نبیوں کے مقدر ہیں انہیں محمد کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا خون اپنی گواہی دے، مردہ تو اسے نہیں کہنا، جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب، اللہ عمر دراز کرے، کمال مجمع ہے میرا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جس کا خون اپنی گواہی دے، مردہ تو اسے نہیں کہنا، تو جو نبیوں کی گواہی دے اسے مردہ کیسے کہو گے؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مصطفیٰ سے وفا کر کے جو قتل بھی ہو جائے، موت بھی آ جائے، اسے مردہ نہیں کہنا۔ جسے سمجھ آئیے جوانوں، کیا جوانی ہے یار یہ، اسے مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، ویسے مر گیا ہے کہنا نہیں، موٹے نو موٹا نہیں کہنا، غصہ کرے گا، کانے نو کانا نہیں کہنا، غصہ کرے گا، ماں جی نو ابا جی دی بیوی نہیں کہنا، گل سچی ہے پر غصہ کرے گی، ہاں نہیں کہنا، غصہ نہ کر لین۔ اللہ فرمایا اے غصہ نہیں ایتھے، ایتھے گل وے کہ بل احیاء او زندہ ہے، ہائے، اور بولو جسے سمجھ آئی ہے، وہ کیا ہے، اونچا بولو، زندہ ہے، پر وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تم ایک سونا ماہی یہ اس کا جسم ہے، جان ایک ہے، روح ایک ہے، ایتھے بھی درد ہوئی ہے تو میں کہ حالو جان نکل گئی ہے، ایتھوں وال پٹیا گیا تو میں کہا میں مر گیا ہو، جان نکل گئی جو ہے، ایتھوں تکلیف ہوئی ہے تو میں کہا جان نکل گئی جو ہے، یہ دا مطلب روح ہے کہ ایتھے بھی ہے، 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 ایتھے بھی۔ میں ویکھ رہا تانوں ساریاں نوں، پر جدوں میں سو جانا نا، اکھاں میریاں بند ہو جان، میں سو جاں، ادوں پھر جڑی شے میری ویندی ہے نا خواب شاب، او روح ہے، اے میری روح ہے جڑی بغیر اکھاں تو ویکھ لیندی ہے، بولے نہیں جسے سمجھ آئی ہے، اے میری روح ہے جڑی بغیر اکھاں تو ویکھ لیندی ہے، اے روح ہے میری جڑی بغیر کناں تو سن لیندی ہے، اے میری روح ہے جڑی ایک منٹ تو پہلا جتھے مرضی ٹر جاندی ہے رات نو، تو بولو یار، روح ہے جڑی جتھے مرضی ایک منٹ تو پہلا ٹر جاندی ہے تے ہو کے آ بھی جاندی ہے، روح ہوئی نا پھر، عقل وچ تے اے نہیں ہوندی نا پئی، جناب دی عقل ہی تے ایڈا کو بندہ نہیں آن لگا تے حسین دا نانا کتھوں آن لگا، واہ بھائی واہ بھائی، یار وہ کیسے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کیسے جی 27 نمبر سورہ قبلہ، سورہ نمل ہے، اور 99 نمبر آیت ہے غالباً، 8ویں پارے میں 27 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے، ہاں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، آگئی قبلہ آگئی، اینی کو دیر لگ دی جی اتھے تو صرف سبحان اللہ گھر جا گئے، اچھا ٹھیک، ہاں جی، جو نیکی لائے اس کے لیے اس کے مقابلے میں بہتر صلہ ہے۔ نہیں آپ نے کیا پڑھ دی ہے، من جا، اچھا آپ کسی اور جگہ میں، او فاللہ خیر منہا نہیں پڑھ دے پہ یار، تو پھر فاللہ عشر امثال، چپ کرو جی، فاللہ عشر امثالہا، اسا جی ذرا، عشر امثالہا، 10 ملیں گے، 10، اللہ اس کو 10 دے گا، 10
ایک جان دین لگا اللہ دے نام تے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو گے. نہ مجھے نہیں مزہ آیا. مسجد کی دیواریں کیوں نہیں سبحان اللہ کہتی نظر آ رہی مجھے. پھر سے میں کہنے لگا ہوں جیڑا ایک اللہ دی راہ دے گا اللہ انہوں 10 دے گا. جان میں ایک دکھائی ہے تو وہ تواڈی سمجھ چ نہیں آئی. ایک جان تواڈی عقل چ آئی نہیں تے میں دے دین لگا ہوں اللہ دے نام تے. دین لگا 10 دے گا نا. ਇਹੋ ਜੀਆਂ 10 ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ ਨਾ. ਦੇਗਾ ਨਾ. ਦੇਗਾ ਨਾ. ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ. 10 ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ ਨਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 10 ਦੇਗਾ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ پھر سوچو جدی انگلی دے اشارے تے میرے ورگے جان دے کے 10 جانا دی طاقت لے لین او مصطفیٰ دی کنی کو طاقت ہوئے گی. اوہو اے کیوں ہے اے کیوں ہو گیا قبلہ میں تے جے گفتگو شروع کرنے کے موڈ. شان نزول کیا پڑھ رہے تھے آپ کیا پڑھ رہے ہیں سنائیں یار مینوں یہ نہیں سمجھ آئی. اٹینشن پلیز. یہ کیوں ہے یار کتوں آ گئے ہو تسی. بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں یہاں کچھ ضروری باتیں ہیں. اوے حاجی نو شہید نہیں سو آکھیا نمازی نو بھی شہید نہیں سو آکھیا. جمعہ جڑا پڑھنا ہے انہوں بھی شہید نہیں آندا. فرماندہ ہے لڑ جے شہید ہونا ہی تھے. یا اللہ لڑن آلو شہید آکھئی. فرمایا ہاں لڑن آلا شہید ہے. مالکہ لڑن آلا شہید کیوں ہے. فرمایا بادشاہ رسول دے دشمن نہ لڑ دے پیا اگر مر بھی گیا تے بندے ہاریا تے نہ سمجھن. آئے ہائے بندے تے نہ سمجھن ہار گیا ہے. مصطفیٰ دا دشمن کل بھی مردہ ہوئے گا آج بھی مردہ ہے پرسوں بھی مردہ ہے. ایک کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے پرسوں بھی زندہ رہے گا تاکہ زمانے نو سن کے سمجھ آ جائے یزید ہی مریا سی. یزید ہی مریا سی. یزید ہی مریا سی. جیڑا زندہ سی او دا نام ہی حسین ہے. جیڑا زندہ ہے او دا نام ہی حسین ہے. جیڑا زندہ رہے گا اسے بھی حسین کہتے ہیں. قبلہ 4 عہدے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و اللہ عمر دراز کرے امانت صاحب بہت اچھے شہداء و صالحین. نبوت صداقت شہادت اور صالحیت. نبوت مصطفیٰ دے کولوں ملی ہے سرکار دے صدقے ملی ہے سرکار دے سائن نال ملی ہے. جننے بندے صالحین ہوئے نے وہ بھی نبی دی تعلیمات نال ہوئے نے حضور کولوں صالحین ہوئے نے. جننے صدیق ہوئے نے یا اللہ انہاں بندیاں نو ابو بکر دا سنگ عطا فرما. جننے صدیق ہوئے نے سرکار دے صدقے ہوئے نے لیکن سرکار قتل نہیں ہوئے. نبی پاک قتل نہ قتل نہیں بولو سارے حضور قتل نہ نہیں ہوئے. تے اوہو حسب روایت وقت ختم ہو گیا. غوری صاحب 5-10 منٹ ادارے چاہیے مہربانی جناب دی. اچھا میں واپس کیتے رہن دیو اٹھو سنتا پڑھو. نہیں اے تے کوئی گل نہ ہو یار لے لواں چل 6-7 لے لینا. حضور قتل اچھا سر 15 نمبر سورہ ہجر ہے میں 9 نمبر آیت پڑھنی ہے تے 5 نمبر سورہ مائدہ ہے تے میں 67 نمبر آیت بھی پڑھنی.
ਇੰਨਾ 15 ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੋ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹਨੂ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ व इन्ना लहू लहाफिजून। रहन दियो, छड़ो पर, बिल्कुल रहन दियो, होन कर दियो। बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। कुरान दी जेर जबर नहीं बदल सकती कि अल्लाह मुहाफिज है। अल्लाह सूरे मायदा ते 5 नंबर सूरा है ते 67 नंबर आयत, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। आ गया। अच्छा। और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से। एक बारी फिर पढ़ो। और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से। अल्लाह फरमाया मुस्तफा ना कुरान दी कोई जेर नू जबर कर सकता है, ना तेरा कोई वाल डिंगा कर सकता है। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। एक कुरान दी हिफाजत मैं करना पिया, एक तेरी हिफाजत मैं करना पिया। अल्लाह मुस्तफा दी हिफाजत कर रहा है। नबी दा वाल डिंगा हो नहीं सकता ते कतल हुजूर नहीं होए ते शहादत मुहम्मद दे विचों निकलनी जरूरी है, क्योंकि अगर हुजूर दे विचों शहादत ना निकले तो फिर शहादत ही नहीं ना रहिंदी। शहादत ते शहादत तां है जे नबी दे विचों निकले, ते जे नबी कतल हो जान ते अल्लाह दी हिफाजत नूं लाज लगदी है। भाई शहादत दा मरतबा मरतबे ते तां हुंदा है जे नबी पाक दे विचों निकले। अगों शहादत दियां दो किस्मां केड़ियां केड़ियां? सिर्री, अल्लाह उमर दराज करे किबला, वो सिर्री शहादत होती है कि बंदा शहीद होता है लेकिन खून नहीं चलता। जहरी होती है कि जिसमें खून जिस्म से चलता है। महबूब ये दोवें शहादतां तेनू ना दियां ते शहादत नू मकाम नहीं मिलता। तेरा को वाल पुट ले ते मेरी हिफाजत नू दाग लगता है। भाई बोलेंगे तो कोई बात होगी ना आपके, हैं? मेरी हिफाजत नू दाग लगता है। दोनों शहादतें मुस्तफ़ा को मिली, हजूर के जिस्म पर आई, लेकिन हजूर का वाल भी डिंगा नहीं हुआ। किबला मैदान खैबर में एक यहूदी औरत ने सालन में जहर डाल के नबी पाक को दिया। ये थी नबी की सिर्री शहादत। खैबर में, ओहद में नबी पाक का दांत मुबारक का एक कोना शहीद हुआ। ये थी मुस्तफ़ा की जहरी शहादत। लेकिन दुनिया में हर बंदा एक दफा शहीद होता है। यहां दोनों शहादतें इकट्ठी हो गई। अब रुक जाओ। लो, इमाम हसन को सिर्री शहादत नसीब हुई थी। हसन पाक को जहर दिया गया था। हुसैन पाक को जारी शहादत नसीब हुई थी। हुसैन पाक कत्ल हुए थे, खून चला था। मिंबर पर बैठकर नबी फरमाते थे, अल हसनो मिन्नी। या अल्लाह मुरीद के वालों के बख्त बुलंद फरमा दे, इनको इज्जतें अता फरमा दे। मेरे कहने के बगैर ही अपने नबी की मार्फत रखने वाले लोग हैं। नबी मिंबर पर बैठ के कहते थे, अल हसनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये बड़े वाला मुझ में से है, छोटे वाले में से मैं हूं। यानी ये भी मेरा जिस्म का टुकड़ा है, ये भी मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा है। आप चुप हैं, ये भी मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये भी मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अब आपको समझ आई है? बड़े नबी शहीद हुए, जकरिया कत्ल हुए,
یحییٰ قتل ہوئے، بڑے نبی شہید ہوئے، بڑے ولی شہید ہوئے، بڑی دنیا شہید ہوئی ہے، لیکن کسی کی شہادت کو وہ مقام نہیں ملا جو کربلا کو ملا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھنے میں حسین شہید ہو رہے ہیں، حقیقت میں مصطفیٰ شہید ہو رہے ہیں.